اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی، انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں شہبازے کو صاحب نہیں کہنا چاہیے، یہ صاحب نہیں ہے. جس نے اب جو معاہدے پر سائن کیا نا شاہ صاحب، انہوں صاحب نہیں کہنا ہوں، انہوں وہی کہنا میں کیا سی ادھر. ہاں اے وہی ہے، اے اس تو ہی بڑا ہے یہاں کے. ہاں اے اس تو ہی بڑا ہے، اے کان کھڑی ہے. ہاں اس تو ہی بڑا ہے. ہاں میں صحیح گل کر رہے ہیں. بس صاحب کس چیز کا ہوا یہ؟ کائنات کا آخری شاہ صاحب نے کہہ دیا. اور گندے کیڑے پاکستان دے کسے کلیدی عہدے تے بیٹھے ہون یا پاکستان دی پارلیمنٹ دا حصہ ہون یا پاکستان دے اسلام آباد دے ہائی کورٹ دی کسی کرسی تے بیٹھے ہوئے، اور 1.5 فٹے پونے نو میں کہنا چاہنا کہ تینوں غلط فہمی ہے اور تو اے سمجھدا کہ میں گستاخاں نو بچا لواں گا. ایک قانون سانو پتہ کتنے جوگا، ساڈے کول قانون فاروق اعظم والا موجود ہے، لیکن یاد رکھی تیری کورٹ واسطے آن واسطے وکیل چاہیے. فاروق اعظم دا قانون چلان واسطے کوئی وکیل نہیں چاہیے. اودے واسطے ممتاز قادری دی ایس ایم جی تے غازی المدین دا چھوڑا چاہیے. ایک یاد رکھی ناموس رسالت ہوتے تو کی تیری نسل کی ایک ملک ہے نا حضور دے نام تے ساری دنیا بھی اجڑ جائے، سانو پرواہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا. ابھی تو ہم نے بس کھن کھڑیے سے بدلہ بھی لینا شہبازے سے کہ تو حضور دے گستاخ، عالمی گستاخ فرانسیسی صدر دے نال کیویں جفی پائی سی، تیرے کو دی بدلہ لینا ہے. تو آ دے صحیح ذرا تھلے ادھر دے صحیح پتر پروٹوکولوں میں گھوم کے جن پروٹوکول ختم ہونا لبے کر تانوں دس دین گے. ہاں اینج نہیں، وہ زمانہ گیا، وہ گیا. اب کون ہے؟ اب کون ہے؟ ہم سر پھروں کے ساتھ سر پھرا چلے. ہاں بس وہ زمانہ گیا جب مین والے تھے. ہاں نون لیگ کے رسیدیوں بنو. ہاں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا حضور کے دین کے ساتھ یا حضور کی ختم نبوت کے پیروکاروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر تم کانے کے ساتھ کھڑے ہو تو ان کے پیروکاروں کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر ہم کے یمامہ میں صراحالدین حضرت خالد بن ولید کی تلوار لے کر میدان میں حاضر ہو جائیں. جناب جی ایس ایچ او گستاخی کیتی ہے نا تے کم مذاکرات نال نہیں ہونے. ساڈے ضلع وچ آیا سی ایس پی مرزائی، انہیں گستاخی اجے کوئی نہیں کیتی، انہیں کوئی گل کوئی نہیں کیتی. میرا ساڈے ضلع تعینات ہویا سی، میں تقریر کیتی، میں کہا اگے قاضی ملک ممتاز حسین قادری معاذ تے گورنر اگلی واری لے دی اس کتے دی لوڑ ہے تے ساڈے ضلع چوں کڈو ہی. ادھے گھنٹے ہی تبادلہ ہویا سی. آئی جی بیٹھے سی چائنا، انہیں پوچھا ایجنسیاں کولوں، انہیں آخیا کون ہے؟ انہیں آخیا پاگل ہے. یہ کام پاگلاں دے نے چلے آندے نے، تواڈے جے سیاںے دے واسطے کام نہیں. انہیں آخیا پاگل ہے، یہ نے آ چھڈیا نا میں مارنا ہے، تے یا انہیں آ مر جانا یا انہیں مار چھڈنا. پھر تواڈے نال مشورے کسے نہیں سی کرن آਉਣੇ. جی دیکھیں جی ایسے ہے تو ویسے ہے تو ویسے ہے تو ویسے ہے. بے فتوا گستاخ ہے تے من سبا نبیت. جے انہیں واقعی ہی گستاخی کیتی ہے تے اودے نال مذاکرات تسی کی کرن جاندے ہو؟ چھرا لے کے جاؤ کون لاؤ دی. ایسے جو دے کی ہے وزیر اعظم بھی ہوے حضور دا گستاخ ہے تے من سبا نبیت. پاکستان کے اندر 295 قانون موجود ہے اور اس قانون کے اطلاق کے لیے ہمارے آپ سب بھائی وکلاء اور آپ کی تمام یہ جو ذمہ داران ہیں اور جو آپ کی یہاں تنظیم ہے وہ سارے سیکرٹری صدر یہ سارے ہر وقت حاضر ہیں. لیکن ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ کوٹوں کے اندر باہر اس قانون کے اوپر پورا عمل درآمد کروائیں. اگر وہ قانون نہیں چلتا تو پھر ہم علم الدین والا افسرہ باہر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری پہلی بات. میں بابر محمد مرزا صاحب نہیں، مرزا یک کے تانوں کوئی تکلیف ہوگی میں دوبارہ کرے مرزا یک کے جڑا میری گل نو کبے سخت او بھی یک کے جڑے جڑے اون دے پیروکار او بھی یک کر. آج تو بات کی کہنا مرزا کھانا مرزا یک جڑا جڑا قانون لکھ کے کھلوتا کھانے تے پیروکار نہ دو بھی یک کے. میں گل کر رہا بس مینوں اگلی بھی گل آندی میں اگلی بھی گل کر دے گا، مینوں کوئی مسئلہ کوئی نہیں. نعرہ عوام دا مرزا جیل میں حرام دا.
اب یہ خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں کہ انجینئر مرزا دجال شاطم رسول کو دوبارہ منظر عام پہ لانے کی سازش کی جا رہی ہے. تو میں اداروں سے یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادھر قاری صاحب ہیں, انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی سٹیج پہ ایک بات کی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ادارے اس بات کو نوٹ کر لیں, ساڈے لو تسی آج چھڑ دیو کل چھڑ دیو, سامنے اس گل غرض کوئی نہیں, لیکن جس دن انجینئر مرزا دجال کذاب شاطم رسول گستاخ رسول دوبارہ آیا نا واپس, اسی دن ممتاز حسین قادری کا جانشین دوبارہ حرکت میں آئے گا. اور مجھے بتا رہے تھے رفاقہ صاحب کہ یہ رانے تنویر کا یہاں یہ حلقہ ہے. میں کہا رانے آپ تیرے میں گل کرن آیا, میں تینوں سچی دس بالکل میں تیرے بارے گڈی وچ بیٹھ کے بدعا کردا رہا کہ پتہ تو بچنا کوئی نہیں ہن. رانے لوکی تے چڑیاں ماردا رہے نہ پے کھڑے سائیاں والے, تینوں بالکل تیرے حلقے دے وچ آ کے کہہ رہا ہاں بالکل تینوں بالکل تیرے تے ٹاؤٹ بیٹھے ہون گے جا کے رانے نوں میری گل اینج سنانی جا کے. اور اگر تمہارا کوئی شوق ہو اس اعلان کے بعد تم ہو تو ظاہر بات ہے امریکہ کے غلام, فیض آباد سے امریکہ امبیسڈر تمہارے تو ہر شے گیلی ہو گئی ہے اس ٹائم کہ لبیک والے ہم تو ہیں غلام ہم ٹرمپ کے. تو میں کہا ٹرمپ جس ساڈے کول ہوسی نا گل اے یاد رکھی لبیک دے کسی کارکن تے تو دوبارہ گھر آ کے دھمکی دتی نا انہاں دے والدین نو تے پتر میں تیرے ڈیرے تے آ جانا. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ گولی کے زور پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا سکے گا. یہ کسی کی خام خیالی ہے. کوئی انگریز کا نوکر اور امریکہ کا چاکر, یہود و حنود اور یہود و نصارہ کا کوئی ایجنٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاشیں گرا کر اس نعرے کو دبا دے گا تو رب کعبہ کی قسم سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں سینے تیار ہیں جو گولیاں تو برداشت کر لیں گے مگر لبیک یا رسول اللہ کا پرچم نیچے نہیں ہونے دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی وہ تو لٹ گئی. یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے. اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں. خیر وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے, کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی گنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا پریکٹیکلی. اور ان کا علاج میرے پاس ہے, وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے, وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے, جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں. دوسروں کے مقدسات کا یہ احترام نہیں کرتے, اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے, امن کا دائی ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں. ہے مٹھی بھر ہیں, میجورٹی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے, لیکن چونکہ ڈومیننٹ ہے, مسندوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کر کے چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں, ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں, خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا, اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے, اور انصاف ہو, ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے. لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو. آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 2013 کے اندر بھی جوزف کالونی والا ایک ایشو ہوا تھا جس میں اس سے بڑی تباہی ہوئی تھی. 1000 کے قریب
گھر جل گئے تھے. اس میں 115 بندے فائنل نامینیٹ ہوئے تھے, ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ شامل تھے, لیکن بڑی عدالتوں میں جا کے وہ چھوٹ گئے اس وجہ سے کہ ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے جو شواہد والا معاملہ ہے اس میں جا کے کمزوری دکھائی. ظاہر ہے سب کو اپنی جان عزیز ہے. انہوں نے پھر ان مجرمین کو پہچاننے سے انکار کر دیا جو کہ واقعی مجرمین تھے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب CCTV کیمرہ کے اندر سب کچھ ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ نادرا کے آن لائن ریکارڈ کے ذریعے بالکل اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کلپریٹ کون ہے, تو یہ شواہد والا معاملہ چھوڑیں ہیں. اب تو اس سے بات آگے جا چکی ہے. اگر کوئی شخص گواہی سے پیچھے بھی ہٹ جائے تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور مجرمین کو سزا دے. تو وہ 115 لوگ باعزت رہا ہو گئے. تو مجھے بتائیں جب وہ رہا ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ جب ان کو موقع ملے گا تو دوبارہ وہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے. اس ایک واقعے کی ہیٹ سالوں تک ہم محسوس کریں گے. میرا خیال ہے جس طرح 9 مئی کو سیریس لیا پاکستان کی فوج نے, اس سے زیادہ سیریس اس ایشو کو لینا چاہیے. ادروائز یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے کرتوت یہ ہیں. اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا. اب آ جائیں آخر میں جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے, اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا, صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. علمی پوائنٹ نمبر 1, یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف. جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا, نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے, ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں, یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں, اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں. اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی گھنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا, جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی, اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا, اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے, اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے. اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا. اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا. آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے, لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی. میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے, نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی, میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا. آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا, ہاں, اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں, تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی. یہ جو ضرب عزب یا رد الفساد, یہ جو فوجی آپریشنز ہیں, یہ کرولریز ہیں, یہ بچے ہیں. اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی. تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا, جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں, صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں, احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل
ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نکلے گا. علمی پوائنٹ نمبر 2 یا کاؤنٹر نیریٹو کا پوائنٹ نمبر 2, میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی آپریشنز تھے نا, جو بڑے دو ہوئے FATF کی وجہ سے, ضرب عصب اور رد الفساد, اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے, اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق, کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا, یہ منافق ہے عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں, عملاً یہ منافق ہیں, اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے رد النفاق. اس کا نام رکھیں رد النفاق, جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے, رد النفاق. جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں, خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے, اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا, اس کی مذمت کروائی جائے. یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے. ہاں, اور سمجھ آئے گی. جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا, یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں. مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا. میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد النفاق ضروری ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان گنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں, جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر, ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے, ممی ڈیڈی قسم کے, جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, ثاقب رضا مصطفی, اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شریف لوگ بیچارے, ہاں, خود وکٹم ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کے یہ لوگ. ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے, جو کاؤنٹر نیریٹو کا تیسرا پوائنٹ ہے. یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ, اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا, وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو, جو ان کے پادری تھے, مولوی جن کو آپ کہہ لیں, ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے. جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا, اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا, میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو, لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں, اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں وہ آپ کثرت رائے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کا آغاز فرینچ ریولوشن سے ہوا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے غلام تھے امپائرز کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی, لیکن بعد میں پھر ایک سپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی امپائرز کھڑی ہو گئی, اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنز کے تھے, پرشینز کے تھے. فرینچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا. وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ چندے عوام سے بٹورتے تھے, کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے اور کچھ اپنے چرچز کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے, اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ,
اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی. اور یہ پہلا اس ماڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے 1789. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، وہاں پہ بھی کمیونزم کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کباتے تھیں لیکن اوورآل معاشرے کے لیے تو وہ اچھی چیز تھی. اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی. ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے. گریٹ برٹن ٹوٹ گیا، جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت جہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کی ہے، نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی جو گریٹ برٹن کی تھی. یعنی پورا سب کانٹیننٹ ان کے پاس تھا، اندازہ کریں. اور ادھر سے آسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی. جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی. یہ ساری کی ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن آغاز ہوا فرینچ ریولوشن سے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا. یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا، آپ نے ارطغرل ڈرامے میں، وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہے اس کے اندر، لیکن اوورآل جو چیز دکھائی گئی ہے نا، یہی ہوتا تھا کہ لوگ بیچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں، واپسی پہ آئے تو سارے فیملی ممبرز ہی قتل ہو گئے ہیں، کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ساری برکات ہے فرینچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی. اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے. ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا، لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملات چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے، تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالنا ترقی کی ہے، تو میرا یہ مطالبہ ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے. اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخری اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب، ہمارا آقا مولانا، ہم نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا، لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا، وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی، اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں اب پھانسی چڑھائیں، وہاں انہیں رکھیں، ساری فیسلٹیز دیں ان کو، اور جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے، لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو حواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی، پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا، اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے، اور جو کو تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے آئے. تو ٹھیک ہے، کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا. اس میں ان کا بھی قصور ہے، کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے، جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جو شرمناک حرکتیں کی، آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا،
اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اٹھائی۔ بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں، تو پریکٹیکلی اس وقت فورڈ ظاہر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، پہلے بھی تھی، اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے، نمبر 1 فوری انصاف، نمبر 2 رد النفاق، یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح، اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام، ہاں فوراً سے پہلے عمل میں لایا جائے۔ یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے۔ یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے، ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے، اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے، ہاں لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی۔ اس قوم کی جان چھڑائے، انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو رہنا چاہیے، لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے۔ پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے، رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا، بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے، اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے، بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کیا ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے، لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوارج ہی ہیں، ہاں ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں، یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی، یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے، اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو، آپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے۔ اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا دامن تھاما جائے، اور فوراً سے پہلے کوئی اس معاملے میں حق کی آواز سننے کو ملے ہمارے بڑوں کی طرف سے، تو اس کے لیے میں پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے عوام کے ساتھ۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں اب رگڑا ہمارے مسلمان بھائیوں کو لگ رہا ہے، نہیں، رگڑا لگانا ہے، تب ہی آپ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ میں اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا، لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے اتنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں۔ اور کاؤنٹر نیریٹو بھی میں نے دے دیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیختے ہیں، میں تو ہر کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں، پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی اور اس کا سلوشن بھی دیتا ہوں۔ اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص، اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم، اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، جہاں کہیں بھی مسلمان
پاکستان کے اندر بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے رہنے کے قابل بنا، اے اللہ اسے ترقی عطا فرما، اور یہاں پر یہ جو مذہبی گنڈے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہماری جان چھڑا، اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ایک امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔